بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَلَوِ افْتَرَقَا وَفِي الْمَالِ دَيْنٌ لَزِمَهُ اقْتِضَاءُ دَيْنِهِ إِنْ كَانَ رَبِحًا وَإِلَّا لَا، لأنه إن كان ربحا فهو يعمل بالأجرة وإن لم يكن ربحا فهو متبرع في العمل ويوكل المالك به، أي إن لم يكن ربحا فالمضارب بعد الافتراق يوكل المالك بالاقتضاء، فإن المشتري لا يدفع الثمن إلى رب المال لأن الحقوق ترجع إلى الوكيل، فلا بد من توكيل المضارب المالك، وكذا سائر الوكلاء، أي إن امتنع سائر الوكلاء عن الاقتضاء يوكلون الملاك، والبياع والسمسار يجبران عليه، المراد بالبياع الدلال فإنه يعمل بالأجرة، والسمسار هو الذي تجلب إليه الحنطة ونحوها ليبيعهما، فهو يعمل بالأجرة أيضا فيجبران على تقاضي الثمن، وما هلك صرف إلى الربح أولا، فإن زاد على الربح لم يضمنه المضارب لأنه أمين، فإن قسم الربح وفسخ عقدها ثم عقدت عقدا فهلك المال كله أو بعضه لم يتراد الربح، أي فسخ العقد والمال في يد المضارب ثم عقد فهلك المال، وإن لم يفسخ ثم هلك تراد وأخذ المالك ماله، وما فضل قسم وما نقص لم يضمنه المضارب. ونفقة مضارب عمل في مصره في ماله كدوائه، نفقة المضارب مبتدأ وفي ماله خبره، وإن مرض المضارب سواء كان في الحضر أو السفر فالدواء في ماله، وعن أبي حنيفة رحمه الله الدواء بمنزلة النفقة، وفي سفره طعامه وشرابه وكسوته وأجرة خادمه وغسل ثيابه والدهن في موضع يحتاج إليه كالحجاز، وركوبه قراء وشراء، وعلفه في مالها بالمعروف وضمن الفضل، أي إن انفق زائدا على المعروف ضمن الفضل، ورد ما بقي في يده بعد قدوم مصره إلى مالها، أي ما بقي من الطعام ونحوه، وما دون سفر يغدو إليه ولا يبيت بأهله كالسفر، وإن بات كسوق مصره، فإن ربح أخذ رب المال ما أنفق من رأس ماله، أي أخذ من الربح ما أنفق المضارب من رأس المال حتى يتم رأس المال، فإن فضل شيء قسم، فإن رابح متاعها يحسب نفقته لا نفقة نفسه، أي إن رابح وقال قام علي بكذا يحسب فيه ما أنفق على المتاع من كراء حمله ونحو ذلك، ولا يحسب نفقة المضارب۔ اس عبارت کی ابتدا کے اندر مضاربت کے ختم ہونے کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مضاربت ختم ہو جاتی ہے اور اس مضاربت کے معاملے میں کچھ قرض ہے، دین ہے، تو اس کو کون وصول کرے گا؟ آیا مضارب کو مجبور کیا جائے گا کہ قرضوں کو وصول کر کے دو، یا رب المال خود ان قرضوں کو وصول کرے گا؟ عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں وَلَوِ افْتَرَقَا، اگر دونوں جدا ہو جاتے ہیں یعنی مضاربت کے معاملے کو ختم کر دیتے ہیں، وَفِي الْمَالِ دَيْنٌ، اور جو مضاربت کا مال ہے اس کے اندر کچھ قرض بھی ہے، لوگوں نے کچھ پیسے بھی دینے ہیں، لَزِمَهُ اقْتِضَاءُ دَيْنِهِ، تو مضارب کو لازم ہے کہ وہ قرضوں کو وصول کرے، ان كان ربحا، اگر مضاربت کے معاملے میں نفع ہوا تھا، اس لیے کہ نفع کے ساتھ وہ اجیر بن جاتا ہے، یعنی اس نے جو کام کیا ہے اس کی منفعت اٹھائی ہے، اس سے اس کو فائدہ ہوا ہے، تو اس لیے اس کو مجبور کیا جائے گا۔ وَإِلَّا لَا، اگر مضاربت میں نفع نہیں ہوا تو پھر اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ قرضے وصول کر کے دے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ لأنه إن كان ربح فهو يعمل بالأجرة، وجہ یہ ہے کہ اگر نفع ہوا تھا تو اب یہ مضارب جو کام کر رہا تھا یہ اجرت پر کام کر رہا تھا، یعنی نفع پر کام کر رہا تھا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ رَبِحَ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ فِي الْعَمَلِ، اگر اس کو نفع نہیں ہوا تھا تو اس کا یہ عمل تبرعاً تھا، احساناً تھا، اور تبرعاً احساناً اگر کوئی شخص کام کرتا ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اس صورت کے اندر پھر اس نے کرنا کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَيُوَكِّلُ الْمَالِكَ بِهِ، یہ مضارب
مالک کو قرضوں کے وصول کرنے کا وکیل بنائے گا کہ میں آپ کو وکیل بناتا ہوں، فلاں شخص سے اتنا قرضہ وصول کریں، فلاں سے اتنا قرضہ وصول کریں. ای ان لم یکن رابحا، مطلب یہ ہے کہ اگر نفع نہیں ہوا تھا مضاربت میں، فالمضارب بعد الافتراق، تو جدائی کے بعد، مضاربت کا معاملہ ختم ہونے کے بعد مضارب وہ یوکل المالک بالاقتضاء، مالک کو اس چیز کا وکیل بنائے گا کہ وہ قرضے وصول کرے. فإن المشتری لا يدفع الثمن إلى رب المال، اس لیے کہ مشتری جس نے مضارب سے خریداری کی ہے وہ تو رب المال کو ثمن کی ادائیگی نہیں کرے گا. لأن الحقوق ترجع إلى الوکیل، ان معاملات کے اندر تو حقوق وکیل کی طرف لوٹتے ہیں، وکیل سے متعلق ہوتے ہیں. فلا بد من توکیل المضارب المالک، تو اس لیے ضروری ہے کہ مضارب وہ رب المال کو، مالک کو وکیل بنائے قرضوں کی وصولی کا. وَكَذَا سَائِرُ الْوُكَلَاءِ، اور ایسے ہی تمام وکلاء، یعنی جس کو بھی وکیل بنایا جاتا ہے. ان امتنع سائر الوکلاء یعنی الاقتضاء، اگر وہ کہتا ہے کہ میں وصول نہیں کرتا ان قرضوں کو، تو پھر اس کو لازم ہے یوکلون الملاک، کہ وہ مالک کو وکیل تو بنائے تاکہ اس کے لیے وصولی آسان ہو، وگرنہ تو اس کا حق ضائع ہو جائے گا کہ جس سے آپ نے معاملہ کیا وہ تو ادائیگی اس کو کرے گا نہیں کہ بھائی میں تو آپ کو جانتا نہیں، میرا معاملہ تو فلاں شخص سے ہوا تھا، اور فلاں شخص جو وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں قرضے وصول نہیں کرتا، تو اس میں مالک کا نقصان ہے. فرماتے ہیں والبیاع والسمسار یجبران علیہ، بیاع اور سمسار یہ دونوں بھی مجبور کیے جائیں گے کہ بھائی قرضے وصول کرو. بیاع کس کو کہتے ہیں، سمسار کس کو کہتے ہیں، آگے تعریف کر دی ہے. فرماتے ہیں المراد بالبیاع الدلال، بیاع سے مراد عربی زبان میں الدلال ہے، جس کو ہماری زبان میں کمیشن ایجنٹ کہتے ہیں. بیاع عام ہے، ہر قسم کا کمیشن ایجنٹ، وہ آڑتی ہو، اسٹیٹ ایجنسی والا ہو، کوئی بھی ہو. فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالْأُجْرَةِ، چونکہ یہ اجرت پہ کام کرتے ہیں تو اس لیے ان کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ آپ قرضے وصول کر کے دیں. والسمسار، ایسے ہی سمسار ہے. سمسار کس کو کہتے ہیں، هو الذي تجلب إليه الحنطة ونحوها ليبيعهما، کہ وہ شخص جس کے پاس اناج گندم وغیرہ لائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو بیچے. یعنی سمسار اناج گندم وغیرہ بیچنے والے کے لیے اجرت پہ کمیشن ایجنٹ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور بیاع عام ہے، ہر قسم کے کمیشن ایجنٹ کو کہا جاتا ہے. فهو يعمل بالأجرة أيضا، یہ بھی اجرت پہ کام کرتا ہے. فيجبران على تقاضي الثمن، ان دونوں کو بھی مجبور کیا جائے گا کہ آپ ثمن وصول کر کے دیں، قیمت وصول کر کے دیں. یہ تھا پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مضاربت میں نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کو کیسے پورا کیا جائے گا، کون اس کا ضامن ہوگا. تو دیکھیے 3 صورتیں یہاں لکھی ہیں. وما ہلاک، اور جو چیز ہلاک ہو جاتی ہے راس المال سے، صرف الى الربح اولا، پہلے اس کو نفع سے پورا کیا جائے گا، ان نفع کو اس کی طرف پھیرا جائے گا. فإن زاد على الربح لم يضمنه المضارب، اگر نفع سے زیادہ نقصان ہو گیا تو مضارب اس کا ضامن نہیں ہوگا. یعنی 1 لاکھ روپیہ مضاربت کے طور پر دیا گیا جس سے 10,000 روپے نفع کمایا، ابھی نفع تقسیم نہیں ہوا کہ 1 لاکھ میں 10,000 کا نقصان ہو جاتا ہے تو پہلے اس کو پورا کر لیا جائے. اور اگر 15,000 کا نقصان ہوا اور نفع 10,000 ہوا تو اب یہ 10,000 یہاں لایا جائے تو 95,000 بن جائے گا. تو 5,000 جو رہ گیا 1 لاکھ میں سے جس کا جو نقصان ہوا، مضارب اس کا ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ مضارب امین ہے، اور امین نقصان کا ضامن نہیں ہوتا جب اس کی طرف سے اس میں تعدی نہ پائی جائے. فَإِن قُسِّمَ الرِّبْحُ، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر نفع تقسیم کر دیا گیا، 10,000 نفع ہوا تھا، 5,000 جیسے انہوں نے آپس میں طے کیا، آدھا آدھا یا جو بھی، اس کے مطابق تقسیم کر دیا گیا. وَفُسِخَ عَقْدُهَا، اور مضاربت کے عقد کو فسخ کر دیا گیا کہ بس ہمارا معاملہ ختم ہو گیا. ثُمَّ عُقِدَتْ عَقْدًا، پھر ایک نیا معاملہ کیا گیا، ایک نئے معاملے کا انعقاد کیا گیا مضاربت کے. فَهَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ، اب سارا مال ہلاک ہو جاتا ہے یا کچھ حصہ ہلاک ہو جاتا ہے. لَمْ يَتَرَادَّ الرِّبْحَ، تو پہلا جو نفع تھا جس کو پہلے عقد میں کمایا گیا تھا اس کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا. أي فُسِخَ الْعَقْدُ، معاملہ فسخ کیا گیا. وَالْمَالُ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ، مضارب کے پاس ہی ابھی تک مال موجود ہے. ثُمَّ عَقَدَ، پھر دوبارہ آپ اس میں عقد کر لیتے ہیں مضاربت کا. فَهَلَكَ الْمَالُ، مال ہلاک ہو جاتا ہے تو اب پہلے نفع کو واپس نہیں لایا جائے گا. مثال یوں سمجھیے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے دیا تھا کسی کو مضاربت پہ،
اس سے 10,000 20,000 30,000 نفع کمایا، آپس میں آپ لوگوں نے تقسیم کر لیا، پھر کہا کہ چلو جو معاملہ ہم نے 1 لاکھ پہ مضاربہ کیا تھا وہ ختم کرتے ہیں، مضارع کے پاس ہی مال تھا، معاملہ ختم ہونے کے بعد آپ نے دوبارہ کہا چلو یار چھوڑو، دوبارہ ہم معاملہ آپس میں مضاربت کا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مضاربت کا مال ہلاک ہو جاتا ہے، چاہے سارا ہو جائے، کچھ ہو جائے، کسی بھی نوعیت کا نقصان ہو جائے، تو پہلے عقد میں جو نفع تقسیم ہوا تھا اس کو واپس نہیں لایا جائے گا کہ اس سے نفع کو پورا کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں تیسری صورت وَإِن لَمْ يُفْسَخ، معاملہ فسخ نہیں ہوا لیکن نفع کی تقسیم ہو چکی ہے، ثم ہلاک، اور مال ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی جو مضاربت کا ہے، ترادہ، تو نفع واپس لیا جائے گا، وَأَخَذَ الْمَالِكُ مَالَهُ، مالک اپنے مال کو لے لے گا، راس المال کو وصول کر لے گا، وَمَا فَضَلَ قُسِّمَ، پھر اگر کوئی چیز بچ جاتی ہے تو اس کو تقسیم کر لیا جائے گا، وَمَا نَقَصَ لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُضَارِبُ، اور اگر کمی آتی ہے یعنی خسارہ زیادہ ہوا ہے، نفع کم ہوا ہے، تو جو خسارہ باقی رہ گیا ہے اس میں مضارب ضامن نہیں ہوگا۔ آسان ہے، 1 لاکھ روپے مضاربت پہ دیا، اس میں سے 10,000 روپے نفع کمایا گیا، آپس میں آدھا آدھا تقسیم کرنے کی شرط تھی تو آدھا آدھا 5-5 ہزار لے لیا گیا، تقسیم ہونے کے بعد مضاربت کے مال میں نقصان ہو گیا، 10,000 کا نقصان ہوا تو یہ پورا نفع اٹھا کے 10,000 پورا کر کے راس المال 1 لاکھ پورا ہو جائے گا، اور اگر 5,000 نقصان ہوا تو 5,000 لے کر راس المال پورا کیا جائے گا، بقیہ 5,000 کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر 15,000 نقصان ہو گیا، 10,000 نفع ہے تو 10,000 کو راس المال میں ڈالا جائے گا، 95,000 ہو جائے گا، اور 5,000 جو نقصان باقی رہ گیا ہے اس کا مضارب ضامن نہیں ہوگا، لِأَنَّهُ أَمِينٌ، کیونکہ وہ اس معاملے میں امین ہے، اور امین جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہو وہ نقصان کا ضامن نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ، مضارب کے نفقہ کی کیا صورت ہوگی؟ فرماتے ہیں وَنَفَقَةُ مُضَارِبٍ عَامِلَ فِي مِصْرِهِ فِي مَالِهِ كَدَوَائِهِ، ایسا مضارب جس نے مضاربت کا کام، تجارت وہ اپنے شہر میں کی، تو اس کا جو نفقہ ہوگا وہ اسی کے مال سے ہوگا، اس کا کھانا پینا، اس کی رہائش، اس کے سفر کے اخراجات، ذاتی تمام اخراجات اس کے اپنے مال سے ہوں گے، كَدَوَائِهِ، جیسے اس کے علاج کی دوائیاں وغیرہ اس کے اپنے نفقہ سے، اپنے خرچے سے ہوتی ہیں۔ نفقۃ المضارب مبتدا، نفقۃ المضارب یہ جو ابتدا میں ہے یہ مبتدا ہے، اور وفی مالہ، یہ جو فی مالہ کا کلمہ ہے یہ خبر ہو، اس کی خبر ہے۔ وَإِن مَرِضَ الْمُضَارِبُ سَوَاءً كَانَ فِي الْحَضَرِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَالدَّوَاءُ فِي مَالِهِ، اگر مضارب بیمار ہوتا ہے، چاہے حضر میں ہو یا سفر میں ہو، مقام پر ہو یا سفر میں ہو، دونوں صورتوں میں ظاہر الروایہ کے مطابق علاج، دوائی وغیرہ یہ اپنے ہی مال سے کرے گا، مضاربت کے مال سے نہیں۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ الدواء بمنزلۃ النفقۃ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جیسے نفقہ ہے ایسے ہی دوا ہے، یعنی اگر شہر میں بیمار ہے تو اپنے خرچے سے اپنا علاج، اگر سفر میں بیمار ہے مضاربت کے مال سے اپنا علاج کروائے گا۔ یہ ظاہر الروایہ نہیں ہے، یہ غیر ظاہر الروایہ روایت ہے، پہلی والی جو ہے وہ ظاہر الروایہ کی روایت ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفی سفری، سفر کے اندر طعامه وشرابه وكسوته وأجرة خادمه وغسل ثيابه والدهن في موضع يحتاج إليه كالحجاز وركوبه كراء وشراء وعلفه في مالها بالمعروف۔ سفر کے دوران مضارب کا کھانا، مضارب کا پینا، مضارب کے کپڑے وغیرہ پہننا، خادم کی اجرت، کپڑے دھونے کا جو نفقہ خرچہ ہے وہ، اور ایسی جگہ جہاں پر سر کو تیل لگانا، مالش کرنا وہاں کی ضرورت ہے یا عادت ہے، جیسے کہ حجاز وغیرہ، ایسے ہی سواری کرنا چاہتا ہے، چاہے سواری خریدتا ہے یا کرائے پر لیتا ہے، باہر صورت، اور سواری کا جو چارہ ہے، یہ ساری چیزیں فی مالہا، مضاربت کے مال سے لے گا، بالمعروف، عرف کے مطابق، یعنی مناسب طریقے سے، متوسط طریقے سے، نہ یہ کہ اس کے اندر اسراف یا بے احتیاطی برتے گا۔ وضمن الفضل، اگر عرف سے زیادہ خرچہ کیا تو اس کا وہ ضامن بنے گا، ای انفق زائدا علی المعروف، ضمن الفضل، جتنا خرچ اس نے زیادہ کیا عرف سے اتنے کا وہ ضامن ٹھہرے گا۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر متوسط گاڑی میں تجار سفر کرتے ہیں تو وہ جہاز میں چلا جاتا ہے، تو یہ جو جہاز میں جانے کی وجہ سے زائد خرچہ ہوگا یہ اپنے مال سے وہ ادا کرے گا۔ وَرَدَّ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ بَعْدَ قُدُومِ مِصْرِهِ إِلَى مَالِهَا،
اور جو چیز بچ گئی اس کے قبضے میں شہر واپس آنے کے بعد یا شہر پہنچنے کے بعد تو واپس لوٹائے گا الی مالہا مضاربت کے مال کی طرف، ای ما بقی من الطعام ونحوہ، اس کو کھانا وغیرہ دیا گیا تھا، خرچ وغیرہ دیا گیا تھا، وہ بچ گیا تو مضاربت کے مال کے اندر اس کو شامل کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ سفر سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں وما دون سفر یغدو الیہ ولا یبیت باہلہ کالسفر، کہ سفر سے مراد سفر شرعی یا غیر شرعی نہیں ہے۔ سفر سے مراد یہ ہے کہ اتنا دور جانا جس میں وہ گھر سے نکل تو جائے لیکن رات گھر میں واپس نہ آ سکے، کالسفر، یہ سفر کی طرح ہوگا، چاہے وہ مسافت شرعی سے باہر جاتا ہے، مسافت شرعی کے اندر رہتا ہے، اگر رات کو گھر واپس لوٹ سکتا ہے تو یہ سفر نہیں ہے۔ وَإِن بات اگر گھر واپس لوٹ کے رات وہاں گزارتا ہے کسوق مصری، تو یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے شہر کے اندر یہ تجارت کر رہا ہے، اپنے شہر کے بازار میں ہے۔ فَإِن رَبِحَ اگر نفع کماتا ہے، أَخَذَ رَبُّ الْمَالِ مَا أَنْفَقَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، تو پہل تو راس المال میں سے جو اس نے خرچ کیا وہ رب المال اس سے وصول کرے گا۔ أي أخذ من الربح ما أنفق المضارب من رأس المال، کہ مضارب نے راس المال میں سے جو خرچ کیا ہے وہ پہلے لے گا رب المال، تا یتم راس المال، یہاں تک کہ راس المال پورا ہو جائے۔ فَإِن فَضَلَ شَيْءٌ قُسِّمَ، اگر پھر کچھ بچ جاتا ہے تو اس کو آپس میں تقسیم کر لیا جائے۔ اب سوال اگلا یہ ہے کہ اگر مرابحتاً اس چیز کو بیچنا چاہتا ہے تو کون سا نفقہ وہ اصل قیمت کے ساتھ جوڑے گا اور کون سا نفقہ اصل قیمت کے ساتھ نہیں جوڑے گا؟ فرماتے ہیں فَإِن رَابَحَ اگر وہ مرابحتاً بیچنا چاہتا ہے متاعہا، اس سامان کو، مضاربت کے سامان کو، یحسب نفقتہ لا نفقت نفسہ، ای یحسب نفقت المتاع لا نفقت نفسہ ای المضارب، کہ جو نفقہ وہ متاع پر، سامان پر ہوا، جو خرچ اس پر ہوا وہ تو اس کے اندر شمار کرے گا، اپنی ذات پر کیے جانے والے خرچے کو اس میں شامل نہیں کرے گا۔ ای ان رابح، مطلب یہ ہے کہ اگر مرابحتاً مضاربت کے مال کو بیچتا ہے، وقال، اور کہتا ہے قام علی بکذا، اتنے کا مجھے یہ پڑا ہے، یحسب فیہ ما انفق علی المتاع، جو اس نے سامان پر خرچ کیا ہے وہ شمار کیا جائے گا، من شراء حملہ ونحو ذلک، اس کو اٹھانے کا جو خرچہ ہے، دیگر جو اس طرح کی چیزیں آئی ہیں وہ اس میں شامل کر لیے جائیں گی۔ ولا یحسب نفقۃ المضارب، مضارب نے جو اپنی ذات پر خرچ کیا وہ اس میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔